اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام میراث میں۔ اس پروگرام کی آج تیسری نشست ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے میراث کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ قبلہ نے کچھ پیغامات دیے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، آج ہم اسی سے شروعات کریں گے۔ کل ہماری بات ہوئی تھی بڑے بیٹے کی میراث سے مخصوص، جس پر آغا نے جواب دیے تھے۔ آئیے اس وقت ہم خیر و مقدم کرتے ہیں آغا کا اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مسلسل پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں تمام اراکین کے حوالے سے، اور کل تک ہماری بات ہوئی تھی کہ بڑے بیٹے کی میراث سے مخصوص کیا کیا باتیں ہیں وہ آپ نے بیان کی تھیں۔ آج ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ جس میں اگر کوئی بچہ شکم میں ہے تو اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، یہ بھی بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال گفتگو جو میراث کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تقسیم بندی جو ہے ہمارے لیے میراث کی ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال پر شوہر مر گیا ہے نا، بیوی اس کی زندہ ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور ابھی یہ نہیں معلوم کہ آخر یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور بہرحال یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہے۔ مطلب عام طور پہ ایسا سسٹم یہ ہے کہ ایک ہی ہے، مثلا فی الحال مان لیتے تھوڑی دیر ایک ہی ہے۔ تو اب جب تقسیم کریں گے ورثہ میں تو اس لڑکے کا حساب سے جو ہے ہم الگ کریں گے پیسہ۔ مثلا مثال پر جو ہے 4 بیٹے تھے تو 4 بیٹے کی جگہ پر ہم 5 بیٹے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بائی چانس ایسا ہے کہ جب پیدا ہوا بچہ تو وہ لڑکی ہو گئی، تو اب جو ہے لڑکے سے آدھا ملنا چاہیے تھا اس کو۔ تو اب جو حصہ جو الگ رکھا تھا، مثال طور پر جو ہے 5 لڑکے تھے، 4 لڑکے تھے اور ایک ہی لڑکا ہم نے تصور کر لیا، 5 بچے، اور 50,000 پراپرٹی کا حصہ بنتا تھا مثلا، تو ہم نے 10,000 روپے اس کے لیے رکھ دیا۔ اب جب 10,000 ہم نے رکھ دیا الگ، تو اب اگر دیکھا ہم نے کہ بچہ پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی، بے ضروری تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو، ہم نے لیکن حصہ لڑکے کے اس لیے رکھا کہ بائی چانس اگر لڑکا پیدا ہوا تو ہم حصہ جو ہے اس کو دے سکیں۔ اب کیا کریں گے، ظاہر بات لڑکی ہو گئی، تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ لڑکی کا حصہ جو ہے ہم الگ کریں گے۔ مثال طور پر جو ہے لڑکی کا حصہ اس طرح سے کریں گے، 4 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے۔ اب یہ حساب کریں گے کہ اس وقت ہم نے جو ہے 40,000 روپے ان کو دیا تھا 4 بچوں کو، اور 10,000 ان کے لیے رکھ لیا تھا۔ تو لڑکے کا حصہ الگ کریں گے اور جو بقیہ پیسہ جو بچے گا وہ ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلا 5,000 روپے، 10,000 کا 5,000 ہوا، 5,000 لڑکی کو دے دیا ہم نے لڑکے کے لیے۔ اب جو 5,000 بچہ ہے اس میں جو ہے 4 بچے اور 1 لڑکی کا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ الگ جو ہم نے رکھا تھا اس کے حساب سے۔ دیکھیے اس کو میں عبارت میں پڑھ بھی دوں تاکہ جو ہے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ پڑھ دیتے ہیں کہ جب یہ توضیح مسائل کی جو ہے مسئلہ نمبر 2793 ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جب کسی متوفی، یعنی متوفی نہیں جو کہتے کہ مر گیا ہے آدمی، کے ورثہ یعنی جو وارثین ہیں ترکہ تقسیم کرنا چاہیں، ترکہ وہی جو میراث میں ہم نے بتایا تھا، جی ترکہ تقسیم کرنا چاہیں، تو وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ، اور اگر زندہ پیدا ہو تو میراث کا حقدار ہوگا۔ اور جب ہوگا اس صورت میں جبکہ ایک سے زیادہ بچوں کے پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو، یعنی ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ایک ہی بچہ ہے، شکم میں ایک ہی بچہ ہے، ہم یہ احتمال ہی دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی بچہ ہے، اور
اطمینان نہ ہو کہ وہ بچہ لڑکی ہے، یہ بھی اطمینان نہیں کہ لڑکی ہے، بظاہر تو پتہ ہی نہیں ہم کو کہ لڑکی ہے لڑکا، تو احتیاط کی بنا پر ایک لڑکے کا حصہ علیحدہ کریں گے، ایک لڑکے کا حصہ الگ کر دیں گے ہم، جو مطلب کہ بانٹ رہے ہیں اس میں ہم ایک لڑکے کو ایڈ کر کے اس کا حصہ الگ کریں گے، علیحدہ کریں گے، اور جو مال اس سے زیادہ ہو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، یعنی جو بقیہ وارثین ہیں اس میں تقسیم کر دیا جائے گا اس کا حق الگ کر کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی تقسیم کرنے، بلکہ اگر ایک سے زیادہ بچے ہونے کا قوی احتمال ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ شاید 2 بچے ہوں گے، لگتا ہے کہ 3 بچے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ جڑوا بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہو، مثلاً عورت کے پیٹ میں 2 یا 3 بچے ہونے کا احتمال ہے، ذہن میں بات آتی ہو سکتا ہے 2 یا 3 بچے ہوں، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ جن بچوں کے پیدا ہونے کا احتمال ہو ان کے حصے علیحدہ کریں گے، یعنی الگ کریں گے۔ مثلاً اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی ولادت ہو تو زائد ترکے کو ورثہ آپس میں تقسیم کریں گے، یعنی اگر دماغ میں احتمال دیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگی، مطلب ایک سے زیادہ، تو ہم یعنی تمام ورثہ کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا حق الگ کر دیں گے۔ اگر ہمیں احتمال ہے کہ 2 لڑکے ہوں گے تو 2 لڑکے کا الگ کر دیں گے۔ اب اگر بعد میں پیدا ہونے کے بعد لڑکی پیدا ہو گئی، ذہن میں بات آ رہی ہے کہ لڑکا ہوگا، تو اب جو بقیہ پیسہ بچے گا وہ آپس میں پھر سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مطلب کہ حصہ الگ کرنے کی بات آتی ہے۔ مثلاً کسی کی 2 زوجہ ہیں اور ان 2 زوجوں کی جو پیدائش بچے کی ہو رہی ہے وہ دونوں کی ایک ہی دن ہو رہی ہے، اب اس میں تو بڑا چھوٹے کا کوئی ہاں، یہ بھی ایک بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ یہاں پر کیا کس طریقے سے اس کی میراث تقسیم؟ جی، تو اس کے لیے جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو طے ہے کہ جو ہم نے اس دن آپ کو پچھلے میں بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باپ کی مخصوص ہوتی ہیں بیٹے، بڑے بیٹے کے لیے، تو اب یہ دونوں بڑے بیٹے ہیں بھائی، مسئلہ یہ ہوا کہ 2 بیویاں تھیں اور ایک ہی وقت میں دونوں یہاں بچہ پیدا ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ اب کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب انگوٹھی ہے تو اگر ایک انگوٹھی ہے تو اس کی قیمت جو ہے مطلب ایک انگوٹھی کوئی لے لے گا اور قیمت کر کے آدھا پیسہ جو ہے دوسرے بیٹے کو دے دے گا، دوسرے بھائی دے دے گا، مطلب اس انگوٹھی کو جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور اس کی آدھی قیمت وہ ادا کر دے دوسرے کو، آپس میں برابر تقسیم کیا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی جیسے میں بتاتا ہوں جو چیزیں قرآن ہے، رحل ہے، اور کہتے ہیں کہ انگوٹھی ہے، جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہے وہ ہے، تو آپس میں دونوں بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ دونوں بڑے بیٹے ہو گئے نا بھائی، الگ سے تو ہوئے نہیں، دونوں بڑے ہیں۔ یہاں پر تو یہ الگ الگ زوجاؤں کی بات ہو گئی، ہاں، اگر زوجہ ایک ہے اور بچے 2 ہو جائیں ایک وقت میں وہ برابر کے بچے ہیں، برابر کے بچے، وہ بھی ایک اسی طریقے سے ہوگا، کیونکہ بڑا تو اس میں کوئی ہے نہیں، نہ پہلا والا بچہ بڑا ہے نہ دوسرا والا بڑا ہے، اگرچہ پیدا ہو رہا ہے تو پہلے ایک پیدا ہوا، 1 سیکنڈ کے بعد دوسرا پیدا ہوا، لیکن مانا تو وہی جائے گا بھائی، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی طریقے سے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ جڑوا، اسی جڑوا کہا جاتا ہے، دونوں برابر ہیں بھائی، سنہ پیدائش جو لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی سنہ پیدائش ہے، ایک ہی دن کی پیدائش ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں بھی وہی صورت پیدا ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی مقروض ہے، ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیا ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مثلاً والد مقروض تھے کسی کے اور اولادیں ہیں، اب جو میراث اس میں جو ہے تقسیم ہو رہی ہے، تو اس میں جو مقروض کا حصہ ہے، جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اس میں بھی جو ہے کہ غور طلب بات یہ ہے، کیونکہ اسی سے مربوط بات ہیں، یعنی جو ابھی بڑے بیٹے کے بارے میں آپ نے کہی بات پوچھی ہے، اسی سے مربوط باتیں ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں مخصوص ہیں بڑے بیٹے سے، اس کو الگ کر دی جائیں، یہی کہنے کا مطلب تھا۔ اب مقروض ہے، باپ مر گیا، وہ قرض دار ہے، کیا کرے وہ؟ بھائی اس کے پاس انگوٹھی ایسی قیمتی انگوٹھی ہے کہ وہی کہتے کہ بھائی ذات میں ہیرے کی انگوٹھی اگر ذات پر کسی کے پاس ہے، بھائی ذات پر سونا حرام ہے، سونے کے علاوہ چاندی ہے، اب ظاہر انگوٹھی جو ہے اتنی قیمتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بیٹے کو ہم نے دے دی، تو اب وہ مقروض باپ مرا ہے، مثال طور پر ہم ایک مثال آپ کو دے دیں کہ پوری پراپرٹی کا حصہ جو ہے کہتے ہیں مثال طور پر جو ہے یعنی 60 بنتا ہے، اچھا 60 روپے، 600 روپے مطلب بنتا ہے، لیکن جو بڑے بیٹے کو دیا جا رہا ہے
اس میں جو ہے حصہ بن رہا ہے تقریباً 200 روپے، میں 600 روپے میں سے 200 ان کا بن رہا ہے، 400 جو ہے آپس میں تقسیم کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھائی جو قیمت ہے 200 روپے کی قیمت ہے، مثال طور پر جو ہے جتنی بھی چیزیں تھیں، قرآن ہے، رحل ہے، انگوٹھی ہے، یہ سب جو ہے مثال طور پر جوڑا گیا، پتہ لگا 200 روپے قیمت ہے، اور پوری پراپرٹی کی قیمت جو ہے 600 روپے ہے، تو 200 روپے اگر نکال دیا مثال طور پر تو 400 بچے نا۔ اب 400 آپس میں تقسیم کرنا ہے، لیکن قرض جو ہے مثال طور پر جو ہے 400 روپے ہیں، تو کیا کیا جائے گا اس میں؟ 300 روپے، مثلا 300 روپے تو کیا کیا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بیٹے کو جو حق ملا ہے اس میں سے بھی اس میں شیئر کیا جائے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہ جائے بڑے بیٹے کو دے دیا تو ہو گیا، نہیں، کیونکہ قرض ہے اس لیے آپس میں ملا کر قرض کو جو ہے حساب کیا جائے گا۔ مثال طور پر ہم نے مثال جو آپ کو دی ہے کہ 200 روپے قیمت ہے ان تمام سامان کی جو مخصوص تھی کر دیں گے آپ کے بڑے بیٹے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ 400 میں سے جو ہے 300 روپے قرض ہے، 400 روپے میں سے 200 روپے وہاں سے نکالا جائے گا، اور 100 روپے جو ہے بڑے بیٹے سے لیا جائے گا، 300 روپے قرض اس کو دے دیا جائے گا۔ اب جو 200 روپے بچے ہیں اس میں سے سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مقروض اگر باپ مرا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو جو چیزیں مل گئی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، یعنی اس میں سے بھی حصہ دیا جائے گا قرض کو ادا کرنے کے لیے۔ مثال ہم پڑھ دیں آپ کے سامنے تاکہ جو ہے تھوڑا سے بات واضح ہو جائے، یعنی توضیح مسائل میں جو ہے مسئلہ نمبر 2790، اگر متوفی یعنی مقروض ہو تو اگر اس کا قرض اس کے مال کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ بڑا بیٹا اس مال سے بھی اس کا قرض ادا کرے جو اس کی ملکیت ہے، یعنی جو مخصوص تھی ابھی جو بتائے چکے ہیں آپ کو، انگوٹھی وغیرہ، اور جن کا سابقہ مسئلے میں ذکر کیا، سابقہ مسئلے میں یہ نہیں ہے انگوٹھی وغیرہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ، یا اس کی قیمت کے برابر اپنے مال سے دے، یعنی آپ بتا دو آپ انگوٹھی رکھ لیں اور اس کی قیمت جو ہے کہتے کہ اپنے مال سے دے دیں، کون سی بڑی بات ہے، قیمت انگوٹھی رکھ لیا اس نے، باقی نشانی ہے، یا بیچ دیں، جو میں سے دونوں میں سے مسئلہ ہے، مال سے دے۔ اور اگر متوفی کا قرض اس کے مال سے کم ہے، یہ تو ہوا کہتے کہ برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پوری انگوٹھی جو ہے کہتے کہ بیچ دے گا، اور یا کہتے کہ انگوٹھی کو بیچ کر پیسہ دے گا یا خود پیسہ انگوٹھی کے برابر کا اس کو دے دے گا، ٹھیک۔ اب اگر کم ہو اور ذکر شدہ چند چیزوں کے علاوہ جو باقی مال اسے میراث میں ملا ہو، اگر وہ بھی اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، مثال طور پر جو ہے کہتے کہ جو ملا تھا اس میں سے جو ہے قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی مثال آپ کو دی جائے گی جو ہم نے دی آپ کو، تو ضروری ہے کہ بڑا بیٹا ان چیزوں سے یا اپنے مال سے اس کا قرض دے، ٹھیک ہے، بڑا بیٹا جو ہے بڑا ذمہ دار ہے، قرض دے، اور اگر باقی مال قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو تب بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ بڑا بیٹا جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے قرض ادا کرنے میں شرکت کرے، شریک ہو، جیسے ہم نے مثال ابھی دی تھی آپ کو، شرکت کرے۔ مثلاً ہم مثال دے رہے ہیں، اگر یعنی باپ جو مر گیا ہے کا تمام مال 60 روپے کا ہو، یعنی پورا جوڑا ہے تو 60 روپے مثلاً، اور ان میں سے 20 روپے کی وہ چیزیں ہوں جو کہ انگوٹھی وغیرہ ہے، 20 روپے ہیں جو بڑے بیٹے سے مخصوص ہیں، 20 روپے، تو بڑے بیٹے کا مال ہو اور اس پر 30 روپے قرض ہوں، یعنی باپ مر گیا ہے تو اس پر 30 روپے قرض تھا، تو بڑے بیٹے کو چاہیے کہ ان چیزوں میں سے 10 روپے متوفی کے قرض کے سلسلے میں دے، یعنی 20 روپے میں سے 10 روپے ادھر دے دے اور 20 روپے ادھر سے نکال کے دے دے، تو 30 روپے اس کا ادا ہو جائے گا، یعنی شرکت ضروری ہے۔ اگر مثلا مال سے برابر ہے، مثال 60 روپے پوری پراپرٹی ہے اور 60 ہی روپے قرض ہے، تو بڑا بیٹے کو چاہیے کہ انگوٹھی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے برابر قیمت اپنے مال سے دے دے یا اس کو بیچ کے دے دے۔ اگر مسئلہ یہاں پر یہ ہو کہ قرض قیمت سے زیادہ ہو، یعنی میراث قیمت سے زیادہ، 60 روپے زیادہ ہے، جی، مطلب 60 روپے قیمت ہے، 70 روپے ہیں، تو اب یہ 60 روپے تو اس کو دے دے گا، قرض دے دیا جائے گا، اب 10 روپے جو بچے ہیں وہ وارثین آپس میں تقسیم کر کے دے پیسہ، اچھا باپ کا پیسہ ہے،
یعنی کہ اگر والدین کی پاس پراپرٹی نہیں ہے اور اگر وہ مقروض ہیں تب بھی اولاد کے اوپر یہ وارثان پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ قرض ادا کرے. بھائی باپ کو جو ہے ظاہر سے بات ہے یا تو جا کے معافی مانگے، بھائی کہے کہ جو قرض جس سے لیا تھا اس سے جا کے کہے بھائی میرا باپ مر گیا لیکن اس کے بعد کچھ ہے نہیں، اب تو مگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے. معاف اگر کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ معاف کرے تو وارثین کو دینا پڑے گا. بظاہر بات وہاں تو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا نا. تو عذاب سے بچانے کے لیے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا یعنی اسی لیے تو کہا گیا ہے، روایتوں حدیثوں موجود ہے کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو زندگی میں آنکھ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد جو کہتے ہیں کہ ظاہر پر اللہ ان کو جو ہے کہتے ہیں نیک بندہ بنا دیتا ہے. کیسے؟ اب بتا تو باپ مر گیا، قرض دار تھا، اب وہ بیٹا کیا کرے گا؟ قرض ادا کر دے گا تو باپ کا جو ہے کہتے ہیں ظاہر پر ثواب اس کو پہنچ رہا ہے. بھائی باپ کو بھی جو ہے کہتے ہیں ثواب ملا، اس کو بھی ثواب ملا، اس نے باپ کے لیے کام کیا. ایصال ثواب اسی کو تو کہتے ہیں. ایصال ثواب کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ بس مجلس کروا دی ہو گیا کام، نہیں. مجلس تو ایک ذریعہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے مومن اکٹھا ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ایصال ثواب ہو جائے گا. لیکن مین یہ ہے کہ صدقات دینا، قرض ادا کرنا، ان کی طرف سے کوئی نیکیاں کرنا، یہ سب جو کہتے ہیں ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہے. ہم لوگ جو ہے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سال بھر میں ایک مرتبہ مجلس کر لی تو بہت بڑا کام کر دیا باپ کے لیے. نہیں، وہ تو چلیے ایک ذریعہ ہے، وہ بھی ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال کرنا. ہم دماغ میں سوچ لیں کہ ہم جو ہے ایک یتیم بچے کو پڑھوائیں گے باپ کی طرف سے، یعنی نیت کریں گے اس کا ثواب باپ کو ملے گا. کیا کہنا، بہترین چیز ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، باپ کو بھی ثواب ملے گا. تو اس لیے صرف یہ سمجھ لینا کہ ہم جو ایک مجلس کر لیں اور وہ ایصال ثواب ہو گیا، سال میں ایک مرتبہ مجلس کر لی بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، ایسا کچھ نہیں ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ بتائیے مجلس میں، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے؟ بہت لوگ ایسے بھی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ پیسہ جو کہتے ہیں کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کی طرف سے یا مطلب کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. یعنی مرحومین کے لیے کسی بھی کار خیر ان کے نام سے کیا جائے کوئی بھی کار خیر تو اس کا اجر ان کو ملتا ہے. میں چاہوں گا اگر ایک بات اور ہے جس کو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وصیت اور میراث میں کیا فرق ہے؟ ہاں، بہت صحیح بات کہی آپ نے. دیکھیں وصیت میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ جو ہے وصیت کرتا ہے کہ مثلا یہ چیز جو ہے کہتے کہ ہمارے لیے یعنی نیک کام میں خرچ کر دینا. مثلا مثال طور پر جو ہے یہ باغ ہے، اس کا جو کہتے کہ حصہ ملے گا وہ جو ہے کہتے کہ ہمارے لیے کار خیر میں خرچ کر دینا. مثال طور پر یتیموں کو جو ہے پڑھوا دینا، یا مثال طور پر جو ہے کہتے کہ آپ کے یعنی کیا نام ہے بیواؤں کے لیے کھانا کا انتظام کروا دینا، ہے نا. تو اس طرح سے بھی جو ہے کہ وصیت ہوتی ہے. مثلا وصیت کر دے کہ ہماری پراپرٹی کا جو ہے 1/3 حصہ جو ہے جو پیسہ مطلب کہ ملے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دائمی طور پہ جو ہے ثواب جاریہ میں شامل کر دیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی وقف کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے 1/3 ایسا کچھ کہ جس میں جو ہے زندگی بھر تک کے ثواب ملتا رہے. اب سب تھوڑی نہ کر سکتا ہے، اتنا بھی حق اس کو نہیں ہے کہ سب کرے. پہلا تو وارثین کا حق بھی ہے اس میں، بس 1/3 یا کچھ حصہ معین. مثلا کچھ ایسے والدین سامنے دیکھنے کو آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ اولادیں کام کی نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پورا کا پورا وقف کر دیا، اولادوں کو کچھ بھی نہیں ملا. نہیں، سب کو وقف نہیں کرنا. اس عمل کو کیا کہا جائے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اصلاً نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ایک روایت پائی جاتی ہے ہمارے لیے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انصاری کہتے ہیں جو نبی کو مدینے میں مدد کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصاری مددگار، نصرت سے نکلا ہے تو ان کا نام انصار پڑ گیا تھا. انصار مہاجر دو تھے نا تو مدینے میں، تو مہاجر وہ تھے جو کہتے ہیں مکے سے آئے تھے ساتھ میں نبی کے، اور انصار وہ تھے جو کہتے ہیں وہاں پر یعنی مدینے میں تھے لیکن نبی کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو ان میں سے جو ہے ایک شخص تھا، جلدی سے ایک شخص یہ تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اس کا پورا مال جو ہے جتنی پراپرٹی تھی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، مطلب راہ خدا میں دے دیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس نے. نبی جو ہے اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد نبی کو کسی نے بتایا کہ یا نبی اللہ اس نے تو اپنا پورا مال جو کہتے کہ
رائے خدا میں خرچ کر دیا، بچوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو نبی نے کہا کہ پہلے کو نہیں بتایا. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم مسلمانوں قبر میں قبرستان میں اس کو دفن ہونے نہ دیتے. مطلب کہنے مقصد یہ ہے کہ نبی کو بہت ناگوار گزرا تھا. یعنی پورا تھوڑی نہ کہتے کہ ہم کو وقت دینا ہے، پوری تو نہیں کہتے کہ ہم کو خرچ کرنا ہے. بچوں کا بھی حق ہے بھائی. ایسا تھوڑی نہ بچے جو ہے در بدر پھرتے رہیں گے. بھائی بیوی جو ہے کہتے کہ بچے جو ہیں کیا سڑکوں پہ آ جائیں گے جب پورا گھر اٹھا کے دے دیا آپ نے؟ کہاں جائیں گے بھائی؟ اس لیے جو ہے کچھ حصہ معین کیا گیا ہے. 1/3 حصہ ہے، تقریباً 1/3 حصہ ہے. تقریباً 1/3 حصے سے زیادہ آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ وارثین کا حق ہے، ورثہ کا حق ہے. جی اگر میں وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہم سوال تو ہمارے پاس بہت ہیں ابھی، اور ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں جو ہم اگلی نشست میں کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی مناسبت سے حسینی چینل کے حوالے سے؟ جی پیغام صرف یہی ہے کہ بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن آپ جو ہے تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اور قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی نے جو ہے ہر بات کو دیکھیں، شریعت محمدیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہر یعنی مسئلے کا حل موجود ہے. یقیناً بھائی تو قرآن بھی کہہ رہا ہے لا ریب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک تر جو ہے قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور مولا کائنات کے سلسلے میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جو ہے کہتے کہ احصا کر دیا ہے. یعنی ہر چیز کا حل جو ہے مولا کائنات کے پاس موجود ہے، امام کے پاس موجود ہے، نبی کے پاس موجود ہے. تو ہمارے لیے تو راستہ ہموار ہے. ہمیں تو یعنی اس شریعت کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے وقت دیا ہمیں، ہم شکر گزار ہیں، اور تمام اراکین کی اور ناظرین کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے جو ہے اس کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ترقی عطا فرمائے. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے میراث کے حوالے سے. اس پروگرام کی یہ تیسری نشست آج مکمل ہوئی ہے، جس میں سوالات بہت سے رہ گئے ہیں آپ کی طرف سے بھی، اور ہمارے خود کے بھی سوال بہت سے رہ گئے ہیں جو آغاز سے ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی پروگرام کی نشست، چوتھی نشست لے کر. اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.